لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله قل هو الله احد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. قل هو الله احد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى اله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آت أنفسنا تقواها وأنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ جو کچھ کے پڑھا گیا ہے اسے اپنے بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. پروردگار اس کا اجر و ثواب آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک کو پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل و برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء علیہم السلام کو، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، تمام اولیاء اللہ شہداء صالحین صدیقین کو اس کا ثواب پہنچا، اور خصوصاً چاروں سلسلے کے مشائخ طریقت کو اس کا اجر و ثواب پہنچا، اور تمام کے درجات میں بلندی عطا فرما. ہماری اصلاح فرما. تیرا اپنا ذکر ہمارے دلوں کے اندر جاری اور ساری فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو درگزر فرما. اے پروردگار جب تک ہماری زندگی باقی ہے نیک اعمال کرتے ہوئے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما. مرتے دم تک کسی قسم کے گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل و برکت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين کہیے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کہیے میں تمہاری خواہشات کا اتباع نہیں کر سکتا اگر کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں نہیں رہوں گا کہیے بے شک میں میرے رب کی کھلی دلیل پر قائم ہوں اور تم اس دلیل کو جھٹلاتے ہو میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے اللہ ہر چیز حق بیان کرتا ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہیے اگر میرے پاس جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو وہ اگر ہوتی تو فیصلہ کبھی کا ہو گیا ہوتا بینکم و بین تمہارے میرے درمیان اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے بزرگان محترم یہ سورہ انعام کی 50 پر 6 نمبر کی آیت ہے اور 12 ہے 7واں اس میں جو ہے ایک خاص لفظ ہے قل کہیے یہ قرآن پاک میں بہت جگہ آتا ہے اور آخر قرآن ختم کا جو 2 سورے ہیں 2-3 سورتیں اس میں بھی ہے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ قل کیا ہے کہیے اللہ تعالیٰ نبی کو جو ہے حکم دے رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے تو ہر جگہ جو کہیے آتا ہے اس میں ایک مضمون ہوتا ہے پہلے ایک مضمون ہوتا ہے ایک کافروں کا اعتراض ہوتا ہے اور شبہات ہوتے ہیں اور کچھ مطالبات ہوتے ہیں یہ اللہ اس کو خود جواب دینا نہیں چاہتے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کا جواب دلوانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں احساس ہو اللہ اس کا ڈائریکٹ جواب نہیں دے رہے ہمارے رب ہوتے ہوئے ہمارا جواب نہیں دے رہے اپنے محبوب کو بیچ میں واسطہ بنا رہے ہیں اس لیے یہ قل آتا ہے یہ خاص بات ہے یاد رکھنے کی بات ہے اور ہر جگہ مضمون بدلے گا جہاں جہاں بھی قل آئے گا تو وہاں مضمون اس کے لحاظ سے وہ قل آئے گا وہ جو سوالات ہوں گے کہیں کافروں کے سوالات ہوں گے کہیں یہودیوں کے سوالات ہوں گے اور کئی دشمنوں کے سوالات ہوں گے اس کا جواب اللہ ڈائریکٹ دینے کے بجائے خود اللہ نبی کے ذریعے سے کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ جواب کہلوا رہے ہیں اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں کہیے آپ کہ مجھے روکا گیا ہے جن کو تم پکارتے ہو اس کی پرستش کے اس سے مانگنے سے
اس کی عبادت سے روکا گیا ہے، اللہ نے مجھے روک دیا ہے۔ اگر اللہ نہیں روکتا تو بات الگ تھی، لیکن اللہ نے مجھے روک دیا ہے۔ ظاہر بات ہے جب سب سے بڑا انسان روکے گا، سب سے بڑی ذات روکے گی تو بڑی اہم ہوگی۔ تو معلوم ہوا شرک انتہائی برا عمل ہے، جس کو اللہ جو اس کی نفرت ظاہر کرنے کے لیے اللہ حضور سے فرما رہے آپ کہیے مجھے روکا گیا ہے۔ جس کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اس کو مجھے پکارنے سے اللہ نے مجھے روکا ہے۔ میں رکنا اور مجھے کوئی رکائے تو بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس فرق کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بات اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہی جاتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو آگے جو ہے کیا کہا، بات ہی کے اندر سمجھ میں آئے کہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اللہ کے بغیر ان سے مانگتے ہو، غیر اللہ سے مانگتے ہو، دوسروں سے اپنے مطالبات رکھتے ہو۔ کہیے میں آپ کی خواہشات پر، آپ کی خواہشات کی، آپ کی خوشی کی اتباع نہیں کر سکتا۔ پھر آگے آپ بولے کہیے، اس میں بھی سوال کا جواب ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف دنیا میں جو بھی جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ خواہشات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت میں خواہش میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حقیقت ہوتی ہے، خواہشات جو ہے وہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ تو تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ ہمارے بتوں کی پرستش کرو، یہ تمہاری خواہش ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت بے ڈھنگی مثال ہے لیکن دینا پڑتا ہے۔ سگریٹ پیتا آدمی، سگریٹ اس کی پاکٹ پر رہتا ہے، اس کے پینے سے نقصان ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ لیکن لوگ کیا اس حقیقت کو مان رہے ہیں؟ نہیں مان رہے، پی رہے۔ تو اس کا مطلب ہوا نہیں پینا حقیقت ہے اور پینا جو ہے نقصان دہ ہے، یہ خواہش ہے۔ ہر ایک پہ اس کو لگا لیجیے، جتنے بھی ہمارے کام ہو رہے ہیں اس میں سب جگہ فٹ ہوتا چلا جائے، اور یہ بدعت کے اوپر نہیں چلے گا۔ دین کے نام پر جو بدعت چل رہے ہیں یہ بھی خواہشات ہیں، اصل نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، رسول اللہ کا عمل نہیں ہے، صحابہ کا عمل نہیں ہے۔ اس ایک مثال کے طریقے سے، میں ایک واقعے کے طریقے سے بتانا چاہتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی کہ جو حقیقت ہے وہ برابر سب جگہ چل رہی ہے۔ اصل کی 4 رکعت فرض ہی رہے گی۔ کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں آئے کہ 5 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، 3 رکعت پڑھے۔ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے مولانا جو ہے، شاید حضرت بھی دیکھے ہوں گے، ہمارے جوانی کے دور میں آئے تھے دیوبند کو، وہیں سے بنگلور کو۔ وہ گجرات میں بہت بڑے مقام پر تھے، ایک جگہ امام اور خطیب تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہاں جو ہے ایک میت آئی، جنازے کی نماز پڑھائی گئی۔ نماز کے بعد سے لے کے قبرستان میں تدفین کرنے تک، وہ قبرستان 2 میل دور ہے، وہ گاڑی میں نہیں جاتے، اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہر 10 قدم پر الفاتحہ، ہر 10 قدم پر الفاتحہ، یعنی وہ لوگ فاتحہ 2-3 پڑھتے تھے، جو بدعتی لوگ ہیں، ایک نکلتے وقت ایک بیچ میں قبرستان۔ یہ حضرت کیا کیے، ہر 10 قدم پر الفاتحہ، ہر قدم پر 10 فاتحہ، 10 قدم پر الفاتحہ، ٹھہرو بھی الفاتحہ، ٹھہرو بھی الفاتحہ، ٹھہرو بھی الفاتحہ، ہر 10 قدم پر۔ یہ لوگ دیکھیں کیا عجیب ہے، اب تک ایسی تو فاتحہ ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ 10 قدم جا رہے ہیں، پھر کھڑا کر کے الفاتحہ، پھر 10 قدم گئے الفاتحہ۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا فاتحہ ہے؟ اب ہر 10 قدم پہ فاتحہ پڑھ رہے، فاتحہ پڑھ رہے، فاتحہ پڑھ رہے۔ تو بولے بھی آپ یہ کیا فاتحہ پڑھ رہے؟ 3 جگہ پڑھ رہے، میں ہر 10 قدم میں پڑھ رہا ہوں، کیا ہے عمل کیا ہے؟ جیسے آپ کر رہے ہیں وہی کیا، آپ تو بیت بھی کر رہے ہیں،
الفاتحہ کی صرف 3 جگہ پڑھ رہے ہیں. میں تو الفاتحہ کا اکرام کیا ہوں، احترام کیا ہوں، ہر 10 قدم پہ پڑھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان کی سمجھ میں آ گیا یہ مولوی کو بولنا ٹھیک نہیں. اب آئندہ مت پڑھو حضرت سورہ فاتحہ خدا، الفاتحہ ختم کرو. کیا سمجھ میں آیا؟ الفاتحہ ختم کرو. یہ بڑی جھنجھٹ، جب تک آپ مسجد میں رہیں گے قبرستان کو جانا پڑے گا، ہر 10 قدم فاتحہ پڑھنا پڑے گا. کیسے جائیں گے، کیسے پہنچے گا، کتنی دیر لگے گی. یہ بدعت، یہی خواہشات. بنگلور میں الگ فاتحہ ہے، مدراس میں الگ فاتحہ ہے. کوئی میت مر جاتی ہے تو بنگلور میں جو ہے 35 دن کے بعد یہ چہلم ہوتا ہے، اور کہیں جو ہے 20 دن میں چہلم ہو رہا ہے، کہ 25 دن میں چہلم ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہے، یہ دین نہیں ہے. خواہش میں دین میں فرق ہے، حقیقت اور خواہش میں فرق ہے. خواہش کی کوئی حد نہیں، ہر جگہ الگ 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 الگ، ساری دنیا میں خواہشات الگ 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 ہے. دین اصل سب جگہ ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم یہ کہو. تو کیا معلوم ہوا؟ یہ جو بتوں کی پرستش یہ لوگ کر رہے ہیں حقیقت نہیں ہے، بس ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ یہ بھی دین ہے. تو یہ خواہش کو تم نے دین بنا لیا ہے، حقیقت نہیں ہے. تو میں تمہاری خواہش کی کیا، اچھا وہ بھی بتاتا ہوں. یہ جو ان کے خدا تھے جن کی پرستش کرتے تھے، ان کے لیے پابندی تھی. وہ جو خدا ہے مکے کے 360 خدا ہے، سفر میں جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی مکے کی مٹی لے کر بت بناؤ. کہیں سفر میں جا رہے ہیں، اس مٹی سے جو بت بنتا اسی کی پرستش کرنا، اپنے شہر کی مٹی میں نہیں. کسی بھی شہر کی مٹی، مکے کی مٹی ہونا، خانہ کعبہ کی مٹی ہونا، مکے کی مٹی ہونا، دوسری نہیں ہونا. اب ظاہر بات ہمیشہ تو نہیں رہ سکتی. آدمی سفر کو جا رہا ہے، بھول جائے گا، کچھ تو ہوگا. ایک کافر گیا، سفر میں گیا، مٹی لینا بھول گیا، پتھر لینا بھول گیا، بہت دور چلا گیا. کیا کرے، خدا کی پرستش کرنا ہماری ہے نہیں ہمارے پاس کچھ. تو کھجور تھے اس کے پاس، وہ کھجور کا جو ہے بت بنایا، اس کے بیج نکال کے اس کا بت بنایا، ہاتھ پیر چہرہ سب بنا دیا. اس کو ڈنڈوت کیا، تو میرا خدا ہے. اب تھوڑی دور چلا، اب بھوک لگنے لگی اس کو، کھانے کو کچھ نہیں، جنگل ہے، پانی نہیں، کچھ نہیں، بھوک سے تڑپ رہا ہے. اب کہا چلو بھی کچھ بھی نہیں، اب خدا ہی ہاتھ میں، ایک پیر کے کاٹ کے کھا لیا، ایک ہاتھ کاٹ کے کھا لیا، ایک سر ہاتھ، کوئی بت کا سر کاٹ کے کھا لیا. تو یہ بت کا حال ہے اس کا. تو یہ ہے خواہشات. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کتنے اچھے انداز میں بتا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو فرما رہے ہیں، اس میں بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے. حقیقت پر عمل کرو. خواہشات ہے، خواہشات تو ہمارے کتنے ہیں، بکواس، ہزاروں خواہشات ہیں. قل لا اتبع اہواءکم، آپ کہیے میں تمہاری خواہشات کی، تمہاری خوشی کی اتباع نہیں کروں گا، نہیں کر سکتا. اگر میں کیا تو کیا ہوگا؟ قد ضللتم اذا وما انا من المؤمنین، اگر میں کروں گا تو پھر میں ہدایت سے نکل جاؤں. یہ ہے بدعت. اب سننے میں آ رہا ہے کہ ربیع الاول، کل 12 ربیع الاول ہے، حضور کی میلاد کا دن ہے، ولادت باسعادت میں. آج مجھے ایک فون آیا، ہڑپے سے فون آیا ہے، وہ ہماری تفسیر سن رہے ہیں، وہاں میری یہ تفسیر وہاں جا رہی ہے. وہ مجھے حکم دیے، میرے شاگرد ہے، آج اپنے مجمع کو آپ بتائیے. کیا بتانا ہے مجھے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کیک بھی کاٹ رہے ہیں، حضور کے نام پر کیک کٹ رہے ہیں. خانہ کعبہ کی تصویر رکھ کے اور کلمہ رکھ کے، روضہ اقدس کی فوٹو رکھ کے اس کے سامنے کیک کاٹا جا رہا ہے. آپ بتاؤ اپنے ساتھیوں کو، اس کو حکم دے رہے کہ یہ سب بکواس ہے. ہمارے اسلام میں جو ہے یوم پیدائش نہیں ہے، یہ بتاؤ. تو خواہش اس کو بھی دین بنا دیا. یہ بات بیچ میں آ گئی، یاد آ گئی، سنا دیا. میں تو ان کو وعدہ تو نہیں کیا، دیکھیں گے لیکن
واقعہ ایسا پڑا ہے کہ بولنا پڑا مجھے. سب جتنے بھی بدعت ہیں بدل بدل کے ہیں, کہیں کہیں کچھ بدل ہے. اور اسلام جو ہے وہ تو ہے ہی, جو قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی کی سنت سیدھا چلتا ہے, انسان ذرا اسے ہٹا بہک جاتا ہے. پھر اس کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ. بات صاف ہے, یہ آیات بڑے صاف بتا رہے, کہہ رہے میں جس پر عمل کر رہا ہوں, اللہ کے نبی جو دین پر عمل کر رہا ہوں, جو توحید ہے, جو احکامات پر میں عمل کر, اس کی دلیل ہے, اس کا ثبوت ہے, اس کی حقیقت ہے. کیا ہے؟ قرآن پاک. میرے پاس زبردست دلیل ہے. قرآن پاک میرے پر وہی ہے, اس نے حکم دیا اللہ تعالیٰ, وہ میں کر رہا ہوں, میں خواہش پر نہیں جا رہا ہوں. اللہ نے جو حکم دیا وہ میں کر رہا ہوں. قرآن میں بینہ کا علی بینۃ من ربی, میرے رب کے ذریعے سے واضح قانون, واضح حکم ہے, اس پر میں عمل کر رہا ہوں جو حقیقت ہے. اور تم اسے جھٹلا رہے ہو, وکذبتم بہ, تم اس کو جھٹلا رہے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ, اب جھٹلا بھی رہے ہو, کہتے ہو کہ اگر تم سچے پر ہو, حقیقت پر ہو, حق پر ہو, تو ہمارے پر عذاب لاؤ, ہمارے پر عذاب, پتھر کا عذاب برسا دو. اللہ کے نبی سے اللہ کہلوا رہے, کہو جو جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی کے پاس عذاب لانے کی مشین نہیں ہے. انکار کیا, بس عذاب لا لو. اللہ کے نبی سے کہلوا رہا اللہ تعالیٰ, ما عندی تستعجلون بہ, جس میرے پاس وہ چیز نہیں جس کی تم جلدی کر رہے ہو. ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. میرا کام عمل کرنا, کرانا ہے, میرا کام پیغام دینا ہے, پہنچانا ہے. یہ باقی باتیں اللہ کے اوپر ہے, اللہ کرے گا, مجھے کرنے کا نہیں. ان الحکم الا للہ, جو تم عذاب مانگ رہے, پتھر برسا دو, فلاں کر دو, فلاں کر دو, میرے پاس وہ کچھ نہیں, وہ تو اللہ کرے گی. فیصلہ اللہ کا ہے. ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین, وہ بیان کرتے ہیں, حق کو بیان کرتے ہیں. کون؟ اللہ. خواہشات کو نہیں بیان کرا ہے, حق جو وہی اللہ بیان کرتا ہے. وهو خیر الفاصلین, وہ فیصلہ بھی بہتر کرے گا. تمہارا کیا ہونا, میرا کیا ہونا, فیصلہ اچھا کرے گا. اور کیا ہے؟ اور آگے بتا رہے اللہ تعالیٰ, قل لو, اب پھر یہاں لو آ گیا, پھر آیا لو. کہیے لو ان عندی ما تستعجلون بہ, کہیے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو, اور ایک پتھر برساؤ, کوئی عذاب لاؤ, اور اوپر چڑھ جاؤ, کسی فرشتے کے ساتھ آؤ, اور تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے, اور یہ مکے کو سونے چاندی کے بنا دو. یہ سب چیزیں جو کچھ تم مجھ سے جلدی کر رہے ہو, اگر یہ میرے پاس ہوتا تو کبھی کا فیصلہ میرے تمہارے درمیان ہو چکا ہوتا, میرے اختیار میں ہوتا. تم کو کچھ کرنا ہے تو میں کبھی کا کر دیا ہوتا, میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ کا اللہ کرے گا, جب کرنا چاہے گا کرے گا. اللہ عالم الظالم, اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں ظالم. یعنی ظالم آخری حد تک جب تک نہیں پہنچتا, اللہ تب تک اس کو موقع دیتے ہیں. جب آخری حدود پار کر دیتا ہے تب اللہ عذاب دیتے. فرعون کو مصر تک سمجھایا, سمجھ نہیں رہا ہے, اب پیچھے نکلا, دریا کا راستہ نکل رہا ہے, جا رہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل, وہاں بھی اگر وہ وہاں جانے سے پہلے توبہ کر لیتا توبہ قبول ہو جاتی, لیکن پیچھے جانا ہے تو ختم ہو گیا, فیصلہ سامنے آ گیا. یہاں تک ایک مضمون تھا جو بیان ہو گیا, اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے, اور یہ جو مضمون آ رہا ہے بہت بہت اہم ہے, ابھی جو بولنے والا اور بہت سمجھنے کی بات. کیا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں, اللہ کے پاس.
دوسرا ترجمہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، دو ترجمے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں، نہیں جانتا کوئی اس خزانے کو مگر وہی. یہ ایک لفظ ہے، آگے بڑھوں گا لیکن اس کو پہلے سمجھا دو، بہت سمجھنے کی بات ہے. غیب کس کو کہتے ہیں؟ علم غیب، غیب کیا چیز ہے؟ بہت دھوکہ کھائے لوگ، برابر دھوکہ کھا رہے ہیں. غیب بولتے ہیں جو چیز اب تک وجود میں نہیں آئی، اس کا علم کس کو ہوگا؟ بولیے. جو چیز دنیا میں نہیں آئی اس کا علم کس کے پاس ہوگا؟ بس ابھی آیا ہی نہیں، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. قیامت آئی نہیں، کس کے پاس اس کا علم؟ اللہ کے پاس. نبی سے پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لا کے سمجھایا بات. انسان کی شکل میں آئے جبرائیل علیہ السلام، دہیے قلبی کی شکل میں آئے. مدینے میں مسجد نبوی میں ایک آدمی بھاگے بھاگے آئے، سفید کپڑے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، چہرہ بھی خوبصورت ہے. پورا مجمع پھاڑتے ہوئے حضور کے گڑگوں سے گڑگے ملا دیے. کئی سوالات کیے، مل ایمان، مل اسلام، اور پھر کیا ہے مل عرفان، کچھ اور لفظ یاد نہیں آ رہے. متسا، قیامت کب آئے گی؟ کئی سوالات تھے ان کے. مل احسان، احسان کیا ہے؟ وہ سوال تھا ان کا. اس کا بھی جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ان تعبد اللہ کانک تراک فإنہ لم یراک فإنہ یراک. تو کم سے کم اتنا تو شعور پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد قیامت کب آئے گی؟ سوال کرنے والا جتنا جانتا، سوال کرنے والا بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، اللہ ہی کو معلوم ہے، حضور نے فرمایا. تو یہ ہے قیامت کب آئے. وجود آنے والی ہے لیکن وہ جس کے پاس ہے وہ غیب ہے. ایک اور ایسے جتنے بھی قیامت تک کے بہت واقعات حضور نے بہت سے سنائے ہیں، بہت سے اس کے جزیات ہیں، میں معلوم نہیں کیا کیا ہونے والا ہے، وہ سب اللہ کے پاس. اور یہ کہ وجود میں آ گئی وہ چیز، ظاہر نہیں ہوئی، وجود میں آ گئی ہے، انسانوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہو گیا ہے. یہ حمل آگے چل کر کیا بنے گا؟ لڑکا بنے گا، لڑکی بنے گی، اور اس کا رنگ کیا ہوگا؟ اس کی آنکھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پیر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ بھی اللہ کے پاس ہے. یہ چیز بھی اللہ کی. اس کو کہتے ہیں علم غیب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ علم غیب ہے. جو چیز وجود میں ہے، وجود میں نہیں ہے، اس کو معلوم ہو، وہ سب اللہ کے پاس ہے. اور جو چیز وجود میں ہے، ظاہر میں نہیں آئی، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، جیسے آج کل مشینوں سے معلوم کرے پھر بھی ناکام ہو جا رہے. لڑکا لڑکی تو نہیں پکڑ سکتے، معلوم نہیں ہوتا. جھوٹے پیر لوگ، ان کے جا کے مرید نے کہا میرے گھر میں میری بیوی جو ہے حمل سے ہے، آپ دعا کیجئے میرے گھر میں لڑکا ہو جائے. انہوں نے کہا جا، لڑکا نہ لڑکی. کیا بولا؟ لڑکا نہ لڑکی. اب وہ آئے حضرت، آپ بولے لڑکا نہ لڑکی، لڑکی ہوگی. ارے میں نے بولا تھا نا لڑکا نہیں لڑکی. کیا؟ جا، لڑکا نہ لڑکی. وہ نا کو ادھر کر دیا. اگر لڑکی ہوتی تو ادھر کر دیتا، لڑکا ہوتا تو ادھر کر دیتا، ایسا. تو یہ اب تک کوئی نہیں معلوم کر سکا کیا ہے، صورت کیا، شکل کیا، ہاتھ پیر کیسے ہیں، یہ سب. تو 5 علوم اللہ کے پاس ہے. کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا. کوئی 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، کوئی 8 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، 6 مہینے سے پیدا ہو رہے ہیں بعض بچے، اور کوئی 11 مہینے میں پیدا ہو رہا. کہاں پیدا ہوگا نہیں معلوم، کہاں پیدا ہو جائے گا. پیدا ہو جانے کے بعد کیا کھائے گا زندگی بھر، کہاں کیا کھائے گا وہ بھی نہیں معلوم، کہاں رہے گا وہ بھی نہیں معلوم، موت کب آئے گی وہ بھی نہیں معلوم، بارش کب آئے گی وہ بھی نہیں معلوم. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، غالباً پہلے بھی سنا ہے، ابھی یاد نہیں ہے مجھے،
کہ حضرت امام مالک جو ہے مدینے میں رہتے تھے، انہوں نے ان کی خواہش تھی کہ مدینے میں میرا انتقال، اسی لیے وہیں رہے. ان کو جو ہے مدینے کی شیخ کہتے ہو، امام الحدیث فی المدینہ، مدینے کے امام تھے. خواب آیا ایک دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے خواب میں. ان سے انہوں نے پوچھا، ان کی خواہش ہے نا میری موت یہاں ہونا کر کے. حضور سے پوچھے میری موت کہاں آئے گی؟ اللہ کے نبی سے خواب میں پوچھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 5 انگلیاں بتلائے، 5 انگلیاں. ختم ہو گیا. اس زمانے میں علامہ ابن سیرین رہتے تھے، خواب کے بڑے امام، ہو تعبیر کے امام تھے. اپنے شاگرد کو جا کے پوچھ کے آؤ، تم اپنی طرف بولنا، میں خواب دیکھا بول کے بولو، میرا حوالہ نہیں دینا. وہ گیا، جا کر بولا میں نے خواب دیکھا ہے، حضور کو خواب میں دیکھا. حضور سے پوچھا میری موت کب ہے؟ تو حضور نے پھر صرف انگلیاں بتلائے، 1 2 3 4 5، یہ کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا تیرا خواب نہیں ہو سکتا ہے، یہ خواب تو دیکھ سکتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ یہ تو اس شہر کے بڑے مولانا کا خواب ہے، بڑے امام کا خواب ہے. اور پھر جا کے حضرت سے کہا ایسا فرما رہے ہو کہ جس کا ہے ان کا نام لا کے بتاؤ. تو مسکرائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کو بھیجے وہاں، تو ان کو بتایا کہ تمہارا جواب تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، دے دو. یہ وہی آئے تھے قرآن پاک میں آئے تھے، یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. تو ہماری سے میں عرض کر رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. شاید ایک واقعہ پہلے بھی سنا ہے، نہیں سنا مجھے یاد نہیں. حضرت دہے کلوی کی شکل میں آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، اور جب پوری بات ہو گئی اٹھ کر چل دیے، کچھ بات نہیں کی چل دیے. چلتے جا رہے، دروازے سے باہر گئے تو حضور نے حضرت عمر کو بھیجا، جاؤ وہ جو آدمی آئے تھے چلے گئے، کچھ بات کرے نہیں، کچھ نہیں، کون دیکھو جا کے. وہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر گئے تو نکل گئے، نکلیں گے غائب ہو گئے. اب آگے بولے وہ تو نکل گئے. تو جب حضور نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، دین سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، دہے کلوی کی شکل میں آئے تھے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو غیب اب اچھا، اس کے بعد اب دوسرے علوم ہیں، علم جفر ہے، علم رمل ہے، اور پھر جو ہے ڈاکٹروں کا نفس دیکھ کے پکڑ لینا ہے، اور بیماری دیکھ لینا، فلاں فلاں جو علوم ہے، یہ علم غیب نہیں ہے، یہ اس کی قانون ہے، اس کی اصول ہے. اس اصول پر ان کو معلوم ہوتا ہے، عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. سمجھتا ہے کہ یہ بھی غیب والا آدمی غیب جانتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ غیب جانتا ہے. غیب نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے. وہ اصول کے اوپر کام کرتے تو ظاہر ہو جاتا ہے. تو علم غیب اللہ کی قرآن کی آیت سے صاف معلوم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. ڈاکٹر کب پکڑتا ہے؟ جب بھی کھا پی کے ہے، کچھ اندر ہے تو بولتا ہے کہ فلاں چیز کا ہے، یہ بیماری ہے. 6 مہینے پہلے کی کھائی چیز کی تو نہیں بتاتا ڈاکٹر. تم نے 4 مہینے پہلے فلاں کھا لیا تھا، اس کا اثر اب ہو رہا ہے، وہ تو نہیں بتا سکتا. بارش ہو رہی ہے آج کل، وہ مشینوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے 1 گھنٹے کے بعد برسات ہوگی. وہ سب آلات کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، غیب نہیں ہے. وہ آلات کے ذریعے سے وہ اکثر جھوٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے غیب جو جس کا دنیا میں وجود نہیں ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. جس کا وجود دنیا میں ہے لیکن ظاہر نہیں ہوا، اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے. باقی علوم جو ہیں، اب پھر مسئلہ ہے، پھر نبیوں کو جو بتایا جاتا وہ کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جو علوم آئے ہیں وہ کیا ہے؟ علم غیب ہے. کیا ہے علم غیب؟ قرآن میں کہیں بھی اس کو علم غیب نہیں بتایا گیا. انباء الغیب کیا کہا گیا؟ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں. کیا ہے یہ؟
غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں. تو یہ علم جو ہے وحی کے ذریعے سے آ رہا ہے، اور یہ بھی پورا علم نہیں ہے، ابھی آگے معلوم ہوگا. پورا علم نہیں ہے، بلکہ جتنا اللہ نے بتایا اتنا علم نبی کو آتا ہے. سب سے زیادہ اس انباء الغیب جو ہے قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے، جہاں واقعات چلتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے تو پیچھے کہتے تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک. حضرت مریم کا واقعہ تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں تھے، آپ وہاں نہیں تھے، ہم نے تم کو بتایا. یہ سب غیب کی خبریں، یہ خبریں ہیں، علم غیب نہیں ہے. اور سب انبیاء کو بتاتے گئے، لیکن ان تمام انبیاء کرام میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، میں ایک بات اور کہتا ہوں، سارے نبیوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے، سارے فرشتوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے، اور سارے فرشتوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے، ان کو جتنے غیب کی خبریں معلوم ہیں وہ ایک طرف، اللہ کے نبی کو جو غیب کی خبریں معلوم ہیں ان سے زیادہ ہے. اللہ کے نبی کو غیب کی خبریں بہت معلوم ہیں، سب سے زیادہ، لیکن علم غیب نہیں ہے، انباء الغیب ہے. غیب کی خبریں ہیں، غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. یہ ذرا سمجھ کر یاد رکھنے کی چیز ہے، انشاءاللہ بہت سے شبہات ختم ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں بہت مشکل مضمون آج پیش کیا ہوں، معلوم نہیں سمجھے ہیں نہیں سمجھے ہیں، تو بہت ہی اس میں پھر بہت سے سوالوں کا جواب ہے. کہیں بھی عالم الغیب حضور کو نہیں بتایا گیا. انباء الغیب کا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، غیب کی خبریں، غیب کا علم نہیں، غیب کی خبریں. اب اس کے بعد وہ غیب، پھر یہ غیب کی خبریں ہیں نا، پھر اس کی جزیات بتایا اللہ تعالیٰ. وہ کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اندھیروں میں ہوتا ہے. بعض ترجمہ کر لیں انہوں نے، بر کا مان ترجمہ ہے اندھیرے، اندھیرے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اندھیرا ہے، پٹاٹو اندھیرا ہے، چل رہے ہیں لوگ اندھیرے میں، کچھ نظر نہیں آ رہا، ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اللہ کو معلوم ہے اندھیرے میں کیا کیا ہے. دنیا کے پوری کائنات میں اندھیرے میں کیا کیا چیزیں ہیں. اور اسی طریقے سے سمندر میں کیا ہے، بحر میں، سمندر میں کہاں تک ہے، کتنا ہے، اور اس کے نیچے کیا ہے، اس کے نیچے کیا ہے. بتاتے ہیں آج کل کے سائنسدان 800 کلومیٹر تک ہی سمندر نظر آتا ہے، 800 کلومیٹر تک پانی نظر آتا ہے. اس کے بعد جب نیچے جاتے ہیں، جانے کی کوئی کوشش کرتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا. اندھیرے میں کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بتایا جا رہا ہے یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے. دنیا میں کسی بھی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے، یہ پتا کب گرے گا، کہاں گرے گا، یہ اللہ جانتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا بتانا چاہتا اللہ تعالیٰ، آگے معلوم ہوگا. لا یعلم الا ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہے، ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں جو کیا ہے اندر، کون سی چیز بالکل نیچے کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. ولا رطب ولا یابس، اور کوئی تازی چیزیں اور کوئی سوکھی ہوئی چیزیں نہیں جانتا، مگر سب کھلی کتاب کے اندر موجود ہے. روک دیا جائے، روک دیں، پھر آئندہ ہے. یہاں سے انشاءاللہ بات ہے، وہیں اوپر سے آئے سے ہی لے گے بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے، یہ تفسیر پوری نہیں ہوئی اس آیت کی، اس کی تفسیر کا کچھ حصہ باقی رہ جائے. نہیں اسی لیے جو بیٹھے ہیں حضرات
واپس آئے اگلی جمعرات، اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ضروری بات ہے وہ بھی۔ اس کو رکھ دیجیے۔ شیر نہیں محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ انعام کی جو تفسیر چل رہی تھی وہ وقت کی کمی کی وجہ سے اذان ہو گئی تو تفسیر ادھوری رہ گئی۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر اگلی جمعرات کو اور پھر سے مولانا جو ہے سنائیں گے۔ جو احباب آج آئے ہیں اگلی جمعرات ضرور آئیں، ورنہ جو ہے سمجھ میں آنا مشکل ہو جائے گا، آدھا بیدہ جو ہے وہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ ضرور تشریف لائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی، دوست احباب کو بھی ضرور بلاتے آئیں۔ موضوع اس کا توحید ہے، توحید کے موضوع پر بات ہوگی۔
اور وہ مکمل جب سنیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ اب شجرہ مبارکہ پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ہوگی اور مجلس برخاست ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما تحب وترضى۔ حمد ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے، ہے درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے، اور سب اصحاب آل مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل کر ہم پر الہی اولیاء کے واسطے، ہاتھ اب ہم نے اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، کر رہائی کا سبب ان مبتلا کے واسطے، حسن ظاہر حسن باطن سے ستودا کر ہمیں، دین احسن پر خدا قربان و شیدا کر ہمیں، شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، شاہ رشید احمد امام الاتقیاء کے واسطے، حاجی امداد اللہ پارسا کے واسطے، حضرت نور محمد پرزیہ کے واسطے، خاص رحمت سے الہ العالمی ہم کو نواز کر، ہمیں غازی مجاہد اور جری و پاک باز، حاجی عبد الرحیم اہل غزہ کے واسطے، بر و تقوی دے ریا سے پاک رکھ اے کردگار، بار آور ہوں تیرے دیدار سے ہم بار بار۔ شیخ عبد الباری شاہ بیریا کے واسطے، شیخ عبد الہادی پیر ہدا کے واسطے، ضرب اللہ سے شیطان چکنا چور ہو، دیو مضبوطی کے جس سے نفس بھی مقہور ہو، شاہ عزیز الدین عزیز دوسرا کے واسطے، شاہ محمد اور محمدی اتقیاء کے واسطے، شاہ محب اللہ شیخ باصفا کے واسطے، ابو سعید اسعد اہل ورا کے واسطے، شاہ نظام الدین بلخی مقتدی کے واسطے، التجا ہے تجھ سے یہی اے خدائے ذوالجلال، عشق کی اقلیم میں ہم کو بھی دے جاہو جلال، شاہ جلال الدین جلیل اصفیاء کے واسطے، عبد قدوس شیخ قدس و صفا کے واسطے، اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے، روئے احمد کی چمک سے واقف قرآن ہو، کوئے احمد کی جھلک سے صاحب عرفان ہو، شیخ احمد عارف صاحب عطا کے واسطے، احمد عبداللہ شہ ملک بقا کے واسطے، شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے، شیخ شمس الدین درکے شمس الضحیٰ کے واسطے، فخر و فاخر میں الہی ہم کو رکھ ثابت قدم، صبر کی توفیق دے لاحق گر رنج و علم، شیخ علاء الدین صابر بارزہ کے واسطے، ذائقہ دے اے خدا اسلام کا ایمان کا، اور عطا کر گنج ہم کو شکر عرفان کا، شاہ فرید الدین شکر گنج بقا کے واسطے، ناز قسمت پر کرے اور دے صدا حلم مزید، خنجر الفت سے تیرے گرم ہو جاوے شہید، خواجہ قطب الدین مقتول ولا کے واسطے، نفس و شیطان دشمنی پر ہر گھڑی تیار ہے، وہ مددگار و معین بندے تیرے لاچار ہیں، شاہ معین الدین حبیب کبریا کے واسطے، خواجہ عثمان باشر موہیا کے واسطے، شاہ شریف زندنی با اتقا کے واسطے، خواجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے، ملک گیری کی ہوس ہم کو نہیں ہے ذوالجلال، چاہتے ہیں فقط تیری اسیری کا کمال، شاہ ابو یوسف شاہ و گدا کے واسطے، وہ محمد محترم شاہ ولا کے واسطے، احمد عبدال چشتی باصفا کے واسطے، شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے، خواجہ ممشاد ولوی بلعلا کے واسطے، ہم ہے نابینا خدا جب تک نہ تو آئے نظر،
وہ بصیرت دے ہمیں جس میں کہ ہو تیرا گزر، وہ حبیرہ شاہ بصرہ پیشوا کے واسطے، شیخ حذیفہ مرعشی شاہ صفا کے واسطے، ہم کو اپنے در کی یا رب تو گدائی کر نصیب، ہم بنے تیرے محب اور تو بنے ہمارا حبیب، شیخ ابراہیم ادہم بادشاہ کے واسطے، شاہ فضیل احمد عیاض اہل دعا کے واسطے، خواجہ عبد الواحد ابن زید شاہ کے واسطے، شیخ حسن بصری امام الاولیاء کے واسطے، ہادی عالم علی شیر خدا کے واسطے، بہرور کر ہم کو مولا دولت دیدار سے، دل رہے روشن ہمارا ہر دم تیرے انوار سے، سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، زشت کاری سے مغموم اور رنجیدہ منول، ان بزرگوں کے توسل سے ہمیں کر لے قبول، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، ہم ذلیل و خوار و مسکین و گدا کے واسطے، وہ ہمارا ہر عمل تیری رضا کے واسطے، تو نے اپنی نعمتوں میں خوب ہی حصہ دیا، عقل و حکمت بھی عطا کی لیکن اب کبریا، بخش و نعمت جو کاماب صدا کے واسطے، جرم عیسیاں سے ہوئے ہیں ہم سزاوار جحیم، رحم فرما لطف فرما یا غفور یا کریم، اپنے فضل و رحم و احسان و عطا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے، بار عیسیاں سے الہی لڑکڑاتے ہیں قدم، حشر کے دن لاج رکھ لینا ہماری ذی کرم، مغفرت عاجز کی کرنا مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، حد سے ابتر ہو گیا ہے حال ہم ناشاد کا، کر ہماری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے، جس نے شجرا لکھا جس نے شجرا پڑھا اور جس نے شجرا سنا، دو جہاں میں نعمتیں ان کو عطا کر کبریا، کشتگان تیغ تسلیم و رضا کے واسطے، شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، صلی وسلم علی حبیبکا سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اگلی جمعرات انشاءاللہ عصر کی اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، 4:30 بجے عصر کی اذان ہے، اس کے 4:35 یا 4:40 تک جماعت کھڑی ہو جائے گی، اس کا خیال رکھیں، وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صفحے درست کر لیجئے۔ جزاک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين.